الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. درود شریف پڑھیے. اللہ انسان کو چاہیے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی احکام کو عقل کے پیمانوں پر تولیں گے تو آپ مومن نہیں ہے، تم عقل پرست ہو. جب تک تمہاری عقل ثابت نہ کرے اس وقت تم اس حکم پر عمل نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے بلکہ اپنی عقل پر چلتے ہیں، اور عقلیں مختلف ہوتی ہیں. اکبر نے ایک بار سوچا کہ یہ روزانہ جو بادشاہ بدلتے ہیں، 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد ایک مر جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، تو ایک ہی بادشاہ ہوتا تو ٹھیک ہوتا. یہ بات اس نے اپنے وزراء سے کہا. تو بربل مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے اس کو جواب دیا کہ پھر آپ کا نمبر نہ آتا. اس کا تو خیال تھا کہ اپنا بس میں بادشاہ ہوتا اور کوئی نہ ہوتا، بس میں چلتا رہتا. لیکن اس نے کہا تھا کہ پھر آپ سے بہت سے پہلے بادشاہ گزرے ہیں تو پھر آپ کا نمبر نہ آتا، پھر آپ کا نمبر نہ آتا. یہ ہر آدمی کا ایک پیمانہ ہو، انسانوں کی عقل کی پیمانے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ قوانین بناتے ہیں، اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو محفوظ کریں، لیکن وہی قانون کے اندر وہ پھنس جاتا ہے، پھر لوگ پشیمان ہوتے ہیں. تو عقل کی رہنمائی ضروری ہے، لیکن ایک تو وہ آپ کو دنیا کے کاروباروں میں، دوسری بات کہ اس عقل سے تم اپنے رب کو پہچانو. جب اپنے رب کو پہچان لیا، رسول کو پہچان لیا، پھر رسول جو کہے اس کی بات مانو. یہ میں نہیں کہتا کہ عقل بیکار ہے، عقل سے تو بہت کام ہوتے ہیں، لیکن آپ عقل سے انسان جب عقل احکام کے بارے میں دوڑاتا ہے تو نقصان کیا کرتا ہے. وہ احکام اپنے خواہشات کے مطابق بنائے گا، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بنائے گا، اسی میں یہ پھنس جائے گا. مغرب نے عقل سے خاندانی منصوبہ بندی بنا دی. اب وہ حلالی لوگ تو اس کے ساتھ ہے نہیں، کیونکہ ایک آدمی مل جاتا ہے وہ بھی حرامی ہوتا ہے، یعنی اس کے باپ نہیں ہوتا. تو اب وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اب لوگوں کو ضرورت، وہ آپ کو لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، کیونکہ وہاں مرد ختم ہو رہے ہیں، بوڑھی ہو گئے، جوان ہے نہیں، تو کہاں سے اب فوج لائیں گے. تو یہ بلیک واٹر وغیرہ وغیرہ نہیں، جو حرام ان کے لوگوں کو اس سے وہ افواج بناتے ہیں. یہ کیا ہے کہ اس نے اپنی سوچ سے سوچا، اللہ تعالیٰ کی پیمان کو نہیں دیکھا کہ آبادی بڑھے گی
تو اس کے ساتھ ہی رزق بھی بڑھے گا. پہلے ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اس وقت یہ دیسی مرغیاں ملتی تھی اور گوشت بھی کبھی کبھی وہ ملتا تھا. تو جب بھی ایک مہمان آتا تھا تو ہم اس کے لیے گوشت کو ڈھونڈتے تھے. تو کبھی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا. جب زیادہ دنیا بڑھ گئی تو مرغیاں بھی بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور بندوبست فرمایا. پہلی دنیا کم تھی، ہر وقت ٹماٹر نہیں ملتے تھے. ہمیں یاد پڑتا ہے کہ یہ بعض موسموں میں ٹماٹر نہیں ہوتے تھے اور لوگ لسی نہیں وہ کیا اس کہتے ہیں لسی میں اس کو بہت رکھ کر اس کو ترش بناتے تھے، اس کو سالن میں ڈالتے تھے. لیکن اب لوگ بڑھ گئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹماٹر ختم ہوتے. اب ٹماٹر بھی بڑھ گئے، پیاز بھی بڑھ گیا، غلے بھی بڑھ گئے. تو میں ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم اپنے عقل کی پیمانوں پر سوچتے ہیں کہ اگر لوگ بڑھ گئے تو پھر یہ کیا کریں گے، پھر فلان کون کھائیں کیا وہ پھر ہماری وہ بچی کیا کہیں گے. اسی لیے بعض اقوام نے اپنے بچوں کو مارتے تھے. پہلے بھی ایسا ہوا، کبھی بونڈی طریقے سے مارتے تھے جب پیدا ہوتا، اور اب انجیکشنوں کے ذریعے اور دوسروں کے ذریعے وہ جو ہم جس پرستی کی ذریعے تاکہ لوگوں کو کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. ایک یہ وقت بابا کے زمانے میں جب وہ اوباما تھا، غالباً 2016 کے واقعہ ہے. اس نوجوان ہم جنس پرستی کا جو وہ قانون تھا، پہلے وہ عیسائی ملک ہے، اس پر اس نے جاری کرنی شروع کر دی. تو وہاں اس کے حق میں لوگوں نے احتجاج کیا. یہ نہیں جو جب بھی آپ کوئی غلط کام کرو گے تو احتجاج اٹھے گا. احتجاج اس غلط کے کام کی حمایت میں بھی اٹھے گا. وہ تو ملک کا نام تو میں بھول گیا، یہاں کوئی وہ افریقہ کے اس علاقے کے ملک تھا، زمبابوے نام تھا، کیا نام تھا اس کے صدر تھا تو عیسائی، لیکن ہماری طرح نہیں تھا. ہمارے جو مسلمان ہے کہ جنہوں نے اس قبول کرنے کے لیے باقاعدہ راستے میں دکھا ہے. تو جب انہوں نے احتجاج کیا، عورتیں بھی نکلی مرد بھی نکلے، تو اس نے عورتوں کو علیحدہ مقام میں رکھا اور مردوں کو علیحدہ مقام میں رکھا، جیل میں، دونوں کو جیل میں ڈالا. جو احتجاج کرنے والے تھے ہم جنس پرستی کے حق میں، تو دونوں کو جیل میں ڈالا. ان کو بھی جیل میں ڈالا جو مرد تھے، اور عورتوں کو بھی ڈالا. تو اس نے اس کو کہا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، دنیا اٹھ گئی. آج کل تو یہی بات ہے کہ بے حیائی کے خلاف کرو گی تو دنیا اٹھے گی. تھا وہ عیسائی مذہب کا، لیکن بہادر تو بہادر ہوتا ہے. تو اس عیسائی بادشاہ نے غالباً رابرٹ تھا یا کیا تھا پتہ نہیں، تو اس نے اس کو کہا، تو اس پر جب اعتراض ہوا امریکہ کی طرف سے، دوسرے ممالک سے، اس نے کہا کہ مجھے حلال بچوں کی مجھے انسانوں کی ضرورت ہے. اب ان کو میں کہتا ہوں کہ تم جب تک بچہ پیدا نہیں کرو گے اس وقت تک تم جیل میں ہوگے. مرد سے بچہ پیدا کرے
عورت سے بچہ پیدا کر دے، اس وقت تک میں تم کو نہیں چھوڑوں گا. فطرت کے خلاف. اور اس کے لیے بھی لوگ دارالفتاؤں کو استعمال کرتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ کس قدر پلید کام ہے. پھر مطلب یہ جب ایک بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، پھر اس کے لیے مطلب ہی نکالنا یہ خواہ کی اس قانون کی پاسداری، اس قانون کی حمایت کرنی ہے جو قانون ان ظالموں کی طرف سے آیا ہے، اس نام سے آیا ہے. پھر جب اس پر زیادہ آواز اٹھی تو پھر اوباما نے اس وقت تھا تو اس نے اس کو پیغام بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرتا ہوں. میں خلص ہلاش ہوا پھر ٹھنڈا ہو. تو ہر آدمی، ہر علاقے، ہر قسم کے لوگ وہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے پیمانے ہوتے ہیں. اس کی خیر اور شر کو نہیں جانتے، مستقبل کو نہیں جانتے. پروردگار ہمارا رب العالمین ہماری مرضی کو بھی جانتا ہے، ہمارے حق کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے مستقبل کو بھی جانتا ہے. تو یہی بات آج کل ہو رہی ہے. بھائی شادی کیوں نہیں کرتا؟ میرا کاروبار نہیں ہے. جب تک کاروبار نہیں ملے گا اس کو شادی نہیں ہوگی. جب بھائی کیوں نہیں کرتے؟ داڑھی میں سفید لگ گیا، وہ کہتے ہیں کہ فی الحال میری جاب نہیں ملے. جاب اس کو جاب کہتے ہیں یہ لوگ. جاب ملا نہیں ہے اسی لیے میں نہیں کرتا. تو جاب تو آپ کو ہمیشہ نہیں ملے گا تو شادی نہیں کرو گے. یہ تمہارا اپنا پیمانہ ہے. کس کا پیمانہ ہے؟ یہ آپ کا پیمانہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا پیمانہ اور ہے. وہ پیمانے قرآن مجید میں ہے. مثلا ہمارا ایک پیمانہ ہے کہ اگر آپ نے سود پر پیسہ دیا تو سود پر میں ظاہر ہے کہ جب 10 کے اوپر آپ کو 100 کے اوپر 10 روپیہ ملیں گے تو زیادہ ہو گیا کم ہو گیا؟ عقل کیا کہتا ہے؟ زیادہ ہوگی. اگر عشر دے دیں یا زکوٰۃ دے دیں 2.5% اس سے نکال دیں تو کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ لیکن یہ ہمارے دماغ کے پیمانے ہیں. اسی لیے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. سود نے برباد کر دیا، بدعہدی نے برباد کر دیا، عہد کی خلافی کی. کل افغانستان آزاد ہو چکا ہے، آج اس کی معیشت مجھ سے اچھی ہے. معیشت اچھی ہے تم سے، زندگی بھی اچھی، معاشی حالت بھی تمہارے سے اچھی ہے. 40 سال لڑے، کبھی روسی کے ساتھ لڑے، کبھی وہاں امریکہ کے ساتھ لڑے، لیکن وہی اس کی حالت ہماری سے اچھی ہے. ہم اگر کسی پیٹرول بھی لینا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو پوچھنا پڑے گا مغربی ممالک سے کہ لوں نہ لوں. غلامی کسی کہتے ہیں؟ آپ مجھے بتاؤ کہ اپنے پیٹ کے لیے، اپنی زندگی کے لیے آپ کوئی سامان کس سے منگوائیں، میں لے لوں نہ لے لوں. اگر وہ اجازت دیں، پہلی بار بتا دیں کہ امریکہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ کیا کہاں سے خیر ہے لے لو. اگر امریکہ اجازت نہیں دیتے تو آپ نہیں لیں گے. وہ کیوں
کہ پھر وہ IMF کو کہے گا کہ اس کو سود مت دے دو. تو پیمانے اپنے اپنے ہیں. جب تک ہم اپنے رب العالمین کے پیمانوں پر نہیں آئیں گے، اس کے احکامات پر نہیں آئیں گے، اس کی قانون پر نہیں آئیں گے، تمہاری حالت کفار سے بدتر ہو جائے گی. کیونکہ کفر تو خدا کو تو نہیں مانتے، تم تو کہتے ہیں ماننے والے ہیں، جھوٹ بولتے ہو. اب میں آپ کو پیمانے بتاتا ہوں. کتیا سال میں کتنے بچے لاتے ہیں؟ 5 6 7 8 10 لاتے ہیں. بکری کتنے لاتے ہیں؟ 1 یا 2. بکری 1 2 بیٹی لاتے ہیں، 1 بچی لاتے ہیں. اور کتیا 10 تک لاتے ہیں. اس کی وہ جتنے تنے ہوتی ہیں اتنا گزارا کر لیتے ہیں، کیوں اس دودھ دوہنا نہیں ہوتا. اب عقل کیا کہتی ہے کہ ریوڑ کتوں کی ہونی چاہیے یا بکریوں کی؟ آپ کا عقل کیا کہتا ہے؟ اگر حساب کتاب لگایا جائے، کتے کے دنیا میں کہاں کتنے ذبح ہو جاتے ہیں؟ کوئی وہ ہو بدین ہو، وہ کہیں چلائے گا وہ بکری کے حساب میں، کہیں مردہ کتا دیکھ کر یا مر رہا ہو. یہ کوئی چینی ہوگا جس کو ہم مہذب لوگ کہتے ہیں. ورنہ بکریاں روزانہ کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہو جاتی ہیں، اور عید کے موقع پر تو کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہو جاتی ہے. تو اب وہ استعمال بھی ہوتی ہے، وہ ذبح بھی کی جاتے ہیں. اب دیکھو ریوڑ کتوں کی چلتے ہیں یا بکریوں کی چلتے ہیں؟ تو تمہاری عقل نے غلط بات کی، غلط فیصلہ کیا نہیں کیا؟ یہ تمہارا عقل کا فیصلہ غلط تھا. اللہ تعالی جل جلالہ حلال مال کی حفاظت فرماتے ہیں. جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی مال کی حفاظت ہوگی. جب سود لیں گے تو تمہارا کیا ہو جائے گا؟ دل میں بے چینی پیدا ہو جائے گی، قوم بے ہمت بن جائے گی، کیونکہ سود کی پلے سود کے لیے بیٹھا رہے گا، مزاربت پیر کے لیے بس تمام دن اپنی ہمت کام تو کرے گا نہیں، بس کوئی برسائے گا لے جائے گا اسے. تو یہ میں کرتا ہوں کہ ہماری پیمانی اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے مجرد ہے، بے نکاح ہے، جس کی نکاح نہیں ہو چکا ہے، والصالحین، اور جو تمہاری من عبادکم و ایمائکم، یا جو تمہاری لونڈیاں نیک ہے یا غلام ہے، باندیاں ہیں، غلام ہے، وہ نیک صالح ہیں، تو ان کو آپ ان کی نکاح کرو. یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ نہ دیکھو کہ اس کا جاب ہو چکا ہے نہیں ہو چکا، کام ملا ہے نہیں ملے گا، کیا کہے گا کیا نہیں کہے گا، وہ تمہاری ذمہ داری نہیں، یہ تمہارا پیمانہ ہے. کبھی شادی آدمی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ جل جلالہ مال کی فراوانی بھی لاتے ہیں. جب تمہارے ہاں مہمان آتا ہے، مہمان، ہم تو کہتے ہیں کہ مہمان کھانا کم کرے گا، تو جس گھر کے اندر زیادہ مہمان آتے ہیں وہاں اللہ رب العالمین جل جلالہ زیادہ دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. عقل تو کہتے ہیں کہ جہاں مہمان زیادہ ہوں آدمی کنگال ہوگا، یا پھر الزام لگائے گا کہ امریکہ پیسہ دیتا ہے. یا یہ ہو گیا وہ ہوگا.
لیکن اس کو وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں اپنے پیمانے ہیں، خدا کے پیمانے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا کرتا ہے اس کے ساتھ روزی بھی اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ پیدا کرتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، ایسا نہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر اس کے لیے روزی رکھا جاتا ہے، کتنا جیے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، اور جب وہ آئے گا تو اپنے ساتھ روزی بھی لائے گا۔ تو بعض بچے بہت زیادہ لاتے ہیں اور باپ فقیر ہوتا ہے، دیکھا ہوگا، باپ بادشاہ، بیٹا بادشاہ ہو جاتا ہے۔ تو بیٹے نے لایا یا تم کو کنگال کر دیا؟ بیٹے نے تو لا لیا۔ تو اس طرح شادی گھر میں آئے گی، گھر میں لڑکی آئے گی، تم آپ کے یہاں برکتیں آئیں گی، آپ کے بچے محفوظ ہوں گے، ان کی آنکھیں محفوظ ہوں گی، ان کے دل محفوظ ہوں گے، اس کے دماغ محفوظ ہوں گے، وہ یکسوئی کے ساتھ پھر کام کریں گے، آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ ورنہ ہمارا، میں کراچی میں گیا تھا، یہ اقوام مختلف ہے، یہ ہمارے علاقے میں بہت سی کمزوریاں ہیں، لیکن بیٹے کو جلدی شادی کرتا ہے، 15 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار شادی کر دو، تنگ کرتا ہے وہ تنگ بھی کرتے ہیں کہ مجھے شادی کرو شادی کرو۔ ایک نے تو مجھے میرے علم میں ہے کہ اس نے کہا کہ 1 لاکھ طلاق دی کہ اگر مجھے آپ نے ہمیں کیا جو لڑکی تم مجھے کرتے ہو وہ کیا نکاح ہو چکا تھا، وہ نہیں، وہ جو تو 1 لاکھ طلاق ہے اگر آپ نے تم نے ایک ہفتے کے اندر اندر شادی نہیں کرائی ہفتے کے اندر اندر شادی نہیں کرائی تو پھر مجھ سے آیا، میں نے کہا کہ جلدی جلدی شادی کر لو اس کو تو ہفتے کے اندر اندر شادی کر دی اس کی۔ تو ہمارے ہاں یہ حال ہوتا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھو گے ہمارے ہاں، یعنی وہ جو پشتون کے علاقے ہیں اس میں باپ بیٹے اور پوتے کا پتہ نہیں چلتا ایک عمر کے ہوتے کیونکہ 15 سال میں شادی کرتا ہے، 1 سال کے بعد بچہ لاتا ہے اور پھر وہ بچہ 15 سال کے بعد وہ 30 سال میں تقریباً وہ قابل شادی ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے شادی کر دو، تو اس کو شادی کرتے ہیں تو 31 سال 32 سال میں وہ کیا بنتا ہے یہ پوتا، اور جب یہ 40 سال تک پہنچتا ہے تو 2 سارے کام کرتے ہیں، 3 کام پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کراچی میں تھا، وہاں ہمارے بہت پیارے دوست ہیں حضرت مولانا مفتی مسعود احمد صاحب دعوت برکاتہ عالیہ، اس وقت وہاں کراچی میں تھے، اٹک کے رہنے والے تھے۔ بفرزون میں ایک مسجد تھا، نام تو میں بھول گیا شاید، بفرزون لیکن جگہ نام مجھے یاد پڑتا ہے۔ اس مسجد میں وہ امام تھے، تو اس نے کہا کہ وہ بچی والا اور وہ بچہ آ جائے، لڑکا آ جائے، تو میرا خیال ہوتا تھا کہ 15 سال کا ہوگا، 15 سال کی بچی ہوگی یا 16 سال کی یا زیادہ سے زیادہ 20 سال کی ہوگی، 25 سال کی ہوگی۔ تو بتایا کہ آپ کی وہ بچی کتنی عمر کی ہے، باپ سے پوچھا، اس نے کہا کہ 39 سال کی 39 34 کا۔ بیٹا کتنا ہے؟ بیٹا 40 سال کا تھا۔ میں نے کہا یہ عجیب جوڑا ہے۔ پھر میں پوچھا، اس نے کہا کہ جب تک ان لوگوں کو کام نہیں ملتا اس وقت تک یہ شادی نہیں کرتے، کائے گا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا پیمانہ کیا ہے؟ فرمائیں یکون فقراء، اگر وہ فقیر ہو، خاوند فقیر ہو، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو ہاتھ پاؤں مارنے کا کیا موقع مل جائے گا، بیوی آ گئی، اب تو کوشش کرنی چاہیے۔ یکون فقراء، اگر وہ مفلس ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ اپنے فضل سے انہوں غنی کر دے گا۔
جب اللہ تعالیٰ تم کو کہتے ہیں کہ میں غنی کر دوں گا تو کرے گا نہیں کرے گا؟ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، جاننے والا ہے کہ بہو آ رہی ہے فلاں کے گھر میں کچھ نہیں ہے تو کیا اس کے لیے پھر کچھ بھیج دے گا، کیسے کہاں سے بھیج دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ آج کل بہت سے لڑکے اس لیے شادی نہیں کرتے کہ وہ پھر وہ کیا کہاں سکھائیں گے، یعنی گویا اس کا مطلب ہے کہ روزی رسان وہ ہے، اپنے آپ کو اس نے رازق بنایا ہے، اپنے آپ کو اس نے خدا بنایا ہے۔ اسی لیے یہ قوانین ہوتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو کم کیا جائے، اگرچہ اس میں جو یہود ہے اس کا مطلب اور ہوتا ہے کہ اور دنیا کی آبادی کم ہو جائے اور ہم کیا ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں، وہ اپنے زیادہ بچے لاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ تھوڑا کم کر، ترتیبات بناتے ہیں۔ کبھی کرونا آ گیا، اللہ لوگوں کو شہید کرایا، اس کے لیے اسپتالوں میں اجرتی قاتل بیٹھے ہیں ڈاکٹروں کے نام پر، وینٹیلیٹر پر چڑھا دو، کیا ہے زکام، کیا کہاں چڑھاؤ، وینٹیلیٹر پر، گیس پر چڑھاؤ، گیس ٹھنڈی ہوتی ہے وہ مر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جو اسپتال گیا ہے اس کورونا کے موسم میں وہ مر گیا، جس نے سرخ چائے پی، ادرک کی چائے پی وہ ٹھیک ہو گیا، جس نے جوشان دب پیا وہ ٹھیک ہوا، جس کو بیڈ نہیں ملا اس کو بیڈ کہتے ہیں، چرپائی جس پر آدمی کو ڈال دیتے ہیں، وہ کیا ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا بیچارہ۔ اور جس کو مارنا چاہا اس کو کہا تمہارا کرونا ہے، اس کو وقار سے بیچارے کو شہید کرا دیا۔ یہاں سے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑا سوچو، دماغ کو فکر کرو، جو چیز تم کو WHO سے آتی ہے وہ ہمارا ادارہ نہیں ہے، اصل کی وہ کس کا ادارہ ہے، وہ مغرب کا ادارہ ہے۔ وہ آپ کے لیے وہ دوائیں لائیں گے کہ کیا آج کریں گے، تم کو برباد کریں گے۔ تھوڑا سا تحقیق کرو، ہمارے ڈاکٹروں کے پاس تحقیق ہے نہ ہمارے کمانڈوں کے پاس تحقیق ہے، جو باہر سے آیا آمن و سلام، گویا ان کی خدا بھی وہ ہے اور رسول بھی وہ ہے۔ جو قانون وہاں سے آیا تو اس کو اللہ کا قانون سمجھ کر کے اس پر عمل کرتے، بلکہ بعض نے تو کہہ بھی دیا کہ ہندو کی کیا اس کی بات تو مانی الامر ہے، ہندو الامر ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والامر منکم آیا ہے، والامر اور آیا ہے منکم، تم مسلمانوں میں سے ہو، تم مومنوں میں ہو۔ ہم نے اس پر یہ فرق بھی نہیں کیا۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ہماری غلامی کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے غلام، اپنے آپ کو اللہ کے غلام نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کی اپنے آپ کو خدا کی بندی نہیں سمجھتے، زبانی کہتے ہیں۔ جہاں بھی کوئی زور آ گیا پھر دین سے ہل گئے۔ اب شادیوں کے معاملے میں بھی یہی بات آپ کو عرض کروں گا کہ خدا کے لیے شادیاں کرو، بچے لاؤ، کرونا میں بہت لوگ مار دیے، 20 لاؤ۔ ایک کو میں نے پوچھا تمہارے کتنے بیٹے ہیں، بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ فی الحال 20 ہے۔ شادی کتنے ہیں، وہ کہا 3 ہے، اور کے لیے خیال کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا منظور منگل صاحب تو برکات بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کی علم میں، عمر میں، رشد میں، ہر خیر میں ترقی نصیب فرمائے۔ بڑے زبردست آدمی ہے، اس کی بھی میرے غالباً 3 بیوی ہے، بیٹی بھی میرے خیال میں کافی ہے۔ تو شادیاں کرو، بچے لاؤ، ان لوگوں کی بات مت مانو۔ روزی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر تو جہاد کرو گے، کہو چلو 20 بچے 10 کو شہادت کے لیے بھیج۔
اب افغانیوں سے پوچھے کتنے بچے ہیں اس کے، کسی کی 10 ہے، کسی کی 5 ہے، کم از کم 5 تو ہر کسی کے، اوسطاً تو 5-6 تو ہر کسی کے. وہ کہا کہ 2 شہید ہو جائیں کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فراست نصیب فرمائے. یقیناً آج کل روشن خیالی کے جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں وہ طریق خیال ہے. تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ خود کوشش کریں جلدی شادی کرا دیں. بعض کہتے ہیں کہ ہماری بڑی بہن ہے، اس کی جب تک شادی نہ ہوگی تو میں کیسے شادی کروں گا؟ تمہاری بڑی بہن کو کوئی کے ساتھ شادی کوئی نہیں کرے گا، بس تم بوڑھا ہو جاؤ گی، وہ بھی بوڑھی ہو جائے گی دونوں. تو جس کو مل جائے وہ شادی کریں. یہ نہیں کہ فلان بڑی بھائی کوئی شادی نہیں دیتا اس لیے چھوٹا بھائی بھی رکا ہوا ہے. بھائی کیوں ٹریفک بند کرتے ہو؟ جس کو ملے وہ کرے شادی. تو آپ برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اب ان آنکھوں سے بشرطے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلو، اس کی پیمانوں کو دیکھیے، ان کے اللہ تعالیٰ کی اصول قرآن مجید میں اس پر عمل کرو. ورنہ اگر آپ اپنے عقل کی پیمانوں پر چلیں گے خور بسار بھی